नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की हमारी क्लास का आगाज़ आयत नंबर 160 सूरह आल इमरान से हो रहा है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 160। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम व यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। इन अगर यंसुरकुम वो मदद करे तुम्हारी अल्लाह फपस ला नहीं गालिब आने वाला लकुम तुम पर वा, और इन अगर यख्ज़ुलकुम वो तुम्हें छोड़ दे फपस मन कौन ज़ा वो अल्लाज़ी जो कि यंसुरुकुम वो तुम्हारी मदद करे मिन बादिही उसके बाद वा, और अल्लाह अल्लाह पर फपस फलयतवक्कली चाहिए कि भरोसा करे अलमुमिनूना ईमान वाले। इसकी ट्रांसलेशन है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। ईमान वालों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। इसकी जो रबत है वो पिछली आयत से ये कनेक्ट है। इसमें मुनाफिकों के प्रोपेगंडा का जवाब देते हुए बुनियादी अकीदा समझाया गया है मोमिनों को, मुसलमानों को, कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में है और मोमिनों को हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम करने से पहले इस पर गौर व खौस और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए उसको अमली जामा पहनाते थे। ओहद में भी ऐसा ही किया गया, यानी ग़ज़वा ओहद में भी ऐसा ही किया गया, लेकिन चंद साथियों की कमज़ोरी की वजह से आप और मुसलमानों को माली जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिस पर कमज़ोर मुसलमानों ने गैर मुहतात अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया और मुनाफिकों ने उसे एक दूसरे अंदाज में उछाला। इस मौका पर यह बुनियादी असूल बयान फरमाया गया है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने का फ़ैसला सादिर फरमाए तो सारी दुनिया जमा होकर भी तुम पर गालिब नहीं आ सकती, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें रुसवा करना चाहे तो तुम्हें कोई भी इज़्ज़त नहीं दे सकता। लिहाजा मुसलमानों को हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कल का ये माना नहीं कि आदमी हासिल शुदा वसाइल को इस्तेमाल करना छोड़ दे, बल्कि तवक्कल का मानी है कि हर किस्म की इस्तादाद हासिल करने की कोशिश करे और फिर वसाइल पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद और यकीन रखे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं ऊँट को बांधकर तवक्कल करूं या इसे खुला छोड़ दूं और तवक्कल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट को बांधो और तवक्कल करो। ये जी तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की। यानी आप अपना बेस्ट दीजिए किसी भी काम में, जो भी आप कर रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए, अपना काम मुकम्मल कीजिए और उसका रिज़ल्ट जो है ना अल्लाह पर छोड़ दीजिए, अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। तो मिसाल देखते हैं इस आयत के। नंबर 1, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो आदमी को कोई मगलूब नहीं कर सकता। नंबर 2, जिसे अल्लाह ताला जलील करे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। नंबर 3, अल्लाह ताला ही पर मोमिनों को हमेशा भरोसा करना चाहिए। यह है जी हमारी आयत नंबर 160 जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 161। वमा काना ली नबीयिन अन यगुल वमन यगलुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामति सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। और माना ही काना था यह है, ली नबीयिन नबी के लिए, अन यगुल्ला के छुपाए, व और मन जो यगलुल छुपाएगा, याति लाएगा, बिमा गल्ला जो उसने छुपाया, यौमल क़ियामत क़ियामत के दिन, सुम्मा फिर तवफ़्फ़ा पूरा पाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर शख्स माँ जो कसबत उसने कमाया, व और हम वो ला नहीं युज़लमून जुल्म ना किए जाएंगे। इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे। ये ज़ेब नहीं देता कि नबी ख़यानत का इर्तिकाब करे, हर ख़यानत करने वाला ख़यानत को लिए क़यामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वह जुल्म नहीं किए जाएंगे। सबसे पहले हम इसका रब्त देखेंगे, कनेक्शन देखेंगे। जैसा कि पहले भी बयान हुआ है कि मुनाफिकीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान और मुसलमानों को रुस्वा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे।
بدر کے موقع پر بھی ایک قیمتی چادر سامان میں آگے پیچھے ہو گئی تو منافقوں نے یہ کہہ کر بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا ہوگا۔ جی، بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بدگمانی آپ کی مبارک ذات کے بارے میں تھی، آپ کی ذات اطہر کے بارے میں تھی، اس لیے سخت اور دو ٹوک الفاظ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ اگر اس موقع پر یا وہ گوئی کرنے والوں کی زبانیں بند نہ کی جاتی، اگر اس موقع پر زبان چلانے والوں کی زبانیں بند نہ کی جاتی تو آئندہ چل کر کسی بڑی خیانت کا الزام بھی آپ کی ذات پر چسپاں کیا جا سکتا تھا، چپکایا جا سکتا تھا، لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مستقبل میں مسلمانوں کو کتنے قیمتی مال غنیمت حاصل ہونے والے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، بلکہ نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی عظیم گناہ ہے۔ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، پھر وہاں ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خیانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے بہت سنگین گردانتے ہوئے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو روز قیامت اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے کندھے پر بکری ممیا رہی ہو، یعنی کہ وہ بول رہی ہو، اور کسی کے کندھے پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، تو میں کہوں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ مفسرین نے غلہ کے دو معنی کیے ہیں کہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں غصہ رکھنا، احد میں درے والوں نے درہ خالی کر کے غلطی کی اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان سے بھاگ کر غلطی کی تھی، اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو معاف کر دینے کے بعد دل میں غصہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا غلہ کا معنی ہے مسلمانوں کے اجتماعی مال میں خیانت کرنا، جس کا گناہ عام چوری سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں ہمیں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی القرا کی طرف لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا جو بنی ذباب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیہ دیا تھا۔ بنی ذباب یہ زواد ہے اردو کا، ٹھیک ہے، بنی ذباب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیہ دیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے کجاوا اتار رہا تھا کہ کسی معلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس کو لگا۔ لوگوں نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی ایک یا دو تسمے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے تسمے ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کتاب الایمان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہوگا، اور ان میں سے جس میں ایک علامت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اسے چھوڑتا نہیں۔ نمبر 1 جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب وہ عہد کرے تو غداری کرے، اور نمبر 4 اور معمولی تکرار پر گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو حدیث کے گروپ میں موجود ہیں ان لوگوں نے یہ حدیثیں سنی ہیں اور سن کے سنائی بھی ہیں اپنے گروپ میں، اور یہ احادیث کا جو چکر ہے اور صحیح بخاری یہ میں نے رکھا ہے اس لیے ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں احادیث کوٹ ہوں تو یا تو وہ آپ صحیح بخاری میں پڑھ چکے ہوں، یا پھر آنے والے وقت میں آپ پڑھنے والے ہوں تو وہ اسے پورے طور پر آپ پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں، اور پھر اس کی اٹیچمنٹ جب قرآن پاک سے ہوتی ہے نا تو پھر ایک اور ہی مزہ آتا ہے قرآن کی تفسیر پڑھنے کا، سننے کا اور سمجھنے کا۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کمپلیٹ ایک چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے اور ہم اسے
इंजॉय कर रहे हैं। लाइक एक बिरयानी है मुकम्मल तौर पर बनी हुई है, ठीक है, उसके साथ रायता भी है, सैलड भी है, खीरा, तर, टमाटर, हरी मिर्च भी है, साथ प्याज भी है, यानी तमाम लवाजमात के साथ बिरयानी आपके सामने रखी गई है और अब आप उसे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये हदीस भी इसीलिए और साथ सही बुखारी भी इसीलिए है ताकि आप मुकम्मल तौर पर इसको इंजॉय कर सके, इस खूबसूरत डिश को जो हमारे लिए बड़ी कीमती है, हमारे लिए मुक़द्दस है और बड़ी माना रखती है, इसको हम इंजॉय कर सकें, इसकी एक एक चीज़ हम समझ सकें। तो चलते हैं आगे कि इसके मसाइल देखते हैं कि नंबर 1, कोई नबी भी ख़ाइन नहीं हुआ। नंबर 2, क़यामत के दिन ख़ाइन ख़यानत के साथ पेश होगा। नंबर 3, हर किसी को उसके अमल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलेगी, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा या किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। नबी ख़ाइन नहीं होता, तफसीर बिल कुरान देखेंगे, नबी ख़ाइन नहीं होता। नंबर 1, नबी अल्लाह की वही में ख़यानत नहीं करता, सूरह तकवीर आयत 24। नंबर 2, नबी वही को नहीं छुपाता, सूरह माइदा आयत 67। नंबर 3, नबी माल में ख़यानत नहीं करता, सूरह आल इमरान आयत 161। नंबर 4, नबी ख़ाइन की हमायत नहीं करता, सूरह निसा आयत 105। यह है जी हमारी आयत नंबर 161। आगे चलते हैं हम आयत नंबर 162 सूरह आल इमरान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 162। अफमनित्तबअ रिदवानल्लाहि कमन बाअ बिसखतिम मिनल्लाहि व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। क्या फपस मन जिस, अत्तबअ पैरवी की, अफमन तो क्या जिस, अत्तबअ पैरवी की, रिदवाना रज़ा या खुशनोदी, ठीक है, अल्लाह ही अल्लाह, कमन मानिद जो, बा लौटा, बिसखतिन गुस्सा के साथ, मिनल्लाहि अल्लाह के, वा और मावाहु उसका ठिकाना, जहन्नम जहन्नम, वा और बिसा बुरा, मसीर ठिकाना। इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। क्या वो अल्लाह ताला जो क्या वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनौदी का मतलाशी है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी लेकर लौटता है और जिसकी जगह जहन्नम है जो बदतरीन जगह है। इसका कनेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कि अमानत और दियानत में अल्लाह ताला की रज़ा है, अमानत और दियानत में अल्लाह ताला की रज़ा है। ख़यानत और बददियानती पर अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब होता है। एक अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब है और दूसरा उसके गज़ब का सज़ावार है। क्या दोनों किरदार के हामिल इंसान बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अब दो किस्म के किरदारों का मुवाज़ना किया जा रहा है। क्या ऐसे किरदार के हामिल इंसान अंजाम और आमाल के हवाले से बराबर हो सकते? इनमें से एक वो है जो सरापा समा और ताअत है और उसके हर काम के पीछे अल्लाह ताला की रज़ा कार फरमा होती है। दूसरा वो जो कुफ़र और नाफरमानी में आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि आखिर दम तक अल्लाह ताला की बगावत में ही सरगर्म अमल रहा। उसका ठिकाना जहन्नम है जो लौटने की बड़ी बुरी जगह है, बदतरीन जगह है, बहुत ही भयानक जगह है। पहले के लिए अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन दराजात, आला मकामात और हमेशा के लिए अल्लाह ताला की खुशनौदी है। दूसरे के लिए जहन्नम है। याद रखो कि सब कुछ अल्लाह ताला के सामने है और वो इंसान के तमाम अमाल को देख रहा है। इस आयत के मिसाइल देखेंगे। नंबर 1, अल्लाह ताला की रज़ा चाहने वाला और अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाला बराबर नहीं हो सकता। नंबर 2, अल्लाह ताला की रज़ा चाहने वालों के लिए बड़े दराजात हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला जहन्नम में जाएगा। अब हम तफसीर बिल कुरान देखेंगे। मोमिन और नाफरमान बराबर नहीं है। नंबर 1, मोमिन और फासिक बराबर नहीं है, सूरह सजदा आयत 18। नंबर 2, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते, सूरह हश्र आयत 20। नंबर 3, सीधा और उल्टा चलने वाला बराबर नहीं हो सकता, सूरह मुल्क आयत 22। और नंबर 4, अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकता, सूरह इनाम आयत 50। और नंबर 5 है रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते, सूरह फातिर आयत 20। यह है जी हमारी आयत नंबर 162 सूरह आल इमरान। आगे चलते हैं हम अगली आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत 163 एक मुख्तसर आयत है। हम दराजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। हम वो उन, दराजातुन दर्जे, इंदा पास अल्लाह ही अल्लाह के, वा और अल्लाह अल्लाह बसीरुन देखने वाला, बिमा जो यअमलूना वो करते हैं। अल्लाह ताला के पास उनके अलग अलग दर्जे हैं और उनके तमाम अमाल को अल्लाह ताला देख रहा है। किन के दर्जे अलग अलग हैं? अभी हमने पिछली आयत में क्या बात की, रबत देखिए, कनेक्शन देखिए पिछली आयत से कि इसमें जो है वो उन लोगों के दर्जे बताए गए हैं जो कि अमानतदार हैं, ठीक है, जो कि अमानत और दियानत में आगे है, और इसके अलावा जो खयानत और बददियानती में आगे है। ये दो लोग हैं, दो किरदार हैं जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है और उनके अलग अलग दर्जे बताए जा रहे हैं। जो अमीन है, जो दियानतदार है, अमानतदार है, उसके लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अजर होगा, उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद दर्जात होंगे। जो खयानत करने वाला है, बद दियानत है,
اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ہوگی، جہنم کے درجے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے الگ الگ درجے ہیں، اور دیانتدار، امانت دار، اس کے علاوہ خیانت کرنے والا، بد دیانت جو ہے، ان دونوں کرداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہماری آیت نمبر 163 کمپلیٹ ہوتی ہے، جو کہ حصہ تھی آیت نمبر، اس کی تفسیر جو ہے اس میں میں نے پڑھی 162 میں، اور 163 الگ سے پڑھ کے اس کی میں نے ٹرانسلیشن اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ آیت کی طرف، جو کہ آج کے لیسن کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 164 سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لقد بے شک، البتہ بے شک، من احسان کیا اللہ نے علی پر مومنین، ایمان والے، یعنی کہ ایمان والوں پر، ایمان والے جو مومن ہے، جمع ہے یہ مومن کی، عید جب، بعثا بھیجا، مبعوث کیا، بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من سے، انفسہم ان کی جانیں یا ان کے درمیان، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، اور یزکیہم پاک کرتا ہے انہیں، اور یعلمہم اور انہیں سکھاتا ہے، کتاب اور الحکمت حکمت، اور ان بے شک، کانو وہ تھے، میں اسے قبل پہلے، لفی البتہ میں، دلال گمراہی مبین کھلی۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن دیکھیں گے پچھلی آیات کے ساتھ، ٹاپک کے ساتھ، کہ اکثریت کی رائے کا احترام کرنا، ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، انسان کو شرف انسانیت سے سرفراز فرمانا، توحید کی دولت سے مالا مال کرنا، اور بھٹکے ہوئے انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات اور قیادت کا کمال ہے، جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بطور احسان ذکر فرماتا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس قدر احسانات فرمائے ہیں کہ وہ ان کا شمار کرنا چاہے تو جدید مشینری کے ذریعے بھی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ تمام احسانات و انعامات میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ دنیا میں ہدایت کا مؤثر، مدلل، قابل اعتماد اور براہ راست ذریعہ انبیاء کی شخصیات ہوا کرتی تھی۔ براہ راست ذریعہ انبیاء کی شخصیات جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ پاک نے رکھی۔ ان شخصیات میں سب سے ممتاز شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے سب سے بڑھ کر کوششیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس لیے مومنوں کو یہ احسان جتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے کہ اس نے تم ہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی، ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا ہے جو تمہارے اپنے آپ سے بھی زیادہ تم پر مہربان اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس کی شب و روز کی محنتیں، صبح و شام کی دعائیں، اور ہر وقت یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائے، گناہوں اور جرائم سے پاک کرے، اور تمہیں کتاب و حکمت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے سرفراز کرے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی تعلیمات سے پہلے تم سراسر گمراہی اور جہالت کی ترقیوں میں بھٹک رہے تھے۔ آپ کی کوششوں اور محبت و اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج انسانیت نے اپنا مقام پایا، غلاموں کو آزادی نصیب ہوئی، عورتوں کو حقوق ملے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ اور دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ آیا۔ یہ دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان ہر قسم کی جہالت اور تاریکی کے گٹھٹوپ اندھیروں میں انسانیت جو ہے وہ بھٹک رہی تھی۔ خصوصاً عرب اور مکہ کی حالت یہ تھی کہ یہاں کے دانشور اس سوچ میں غلطہ تھے کہ ہم تاریکیوں سے کس طرح نجات پائیں۔ اسی کے نتیجے میں حلف الفضول کا معاہدہ طے پایا، جس میں اہل دانش نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا تدارک اس انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابن حشام میں ہے یہ موجود۔ اسی سلسلہ کی دوسری کڑی یہ تھی کہ ایک موقع پر ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو اور چند دوسرے لوگوں حرم میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمام مروجہ مذاہب کا جائزہ لے کر طے کیا جائے کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ اس کے لیے یہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ورقہ بن نوفل عیسائیت کے قریب
تسلیم ہوئے اور کچھ نے یہودیت کو مناسب سمجھا، لیکن حضرت زید بن عمر نے سب سے برات کا اعلان کیا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ میں سجدہ ریز ہو کر زار و کتار روتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے کہ اے کعبہ کے رب، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیری عبادت اس طرح کرنی ہے تو میں اس طرح کرنے کو تیار ہوں، لیکن آسمانی ہدایت مفقود ہو جانے کی وجہ سے وہ دین کی روشنی سے محروم رہے۔ ایک سوال کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، نعم، کیوں نہیں، انہو یبعث امتا واحدۃ، کیوں نہیں وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، کیوں نہیں وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زید بن عمر کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جہالت اور تاریکی کی نشاندہی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر مکرم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے سامنے اس کا یوں اعتراف کیا تھا کہ ہم گمراہ تھے، ہمارے اندر ہر قسم کے گناہ اور جرائم پائے جاتے تھے، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو نبی بنایا جس کو ہم ہر لحاظ سے جانتے ہیں، اس نے ہماری اصلاح اور تربیت کی جس کے نتیجے میں ہم مسلمان ہوئے۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا ہے، اور کچھ ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی بعثت کو احسان عظیم قرار دیا ہے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں ہم۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقصد لوگوں کو قرآن سنانا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو کتاب و دانش مندی سکھانا۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، تفسیر بالقرآن دیکھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسان ان گنت ہیں، سورہ ابراہیم آیت 34۔ نمبر 2، ایمان نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے احسان کا نتیجہ ہے، سورہ حجرات آیت 16۔ نمبر 3، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، سورہ آل عمران آیت 164۔ نمبر 4، کمزوروں کو خلافت دینا اللہ کا احسان ہے، سورہ قصص آیت 5۔ اور نمبر 5 ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ یہ ہے جی ہماری آج کی آخری آیت آج کے لیسن کی، سورہ آل عمران 164۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔